چیکی اور قوانین۔ یہ کہانی چھوٹے بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ چیکی ایک بندر تھا۔ وہ اپنی بہن، ماں اور باپ کے نگل کے ایک درخت پر رہتا جنگل میں کچھ قوانین رائج تھے جنہیں جنگل کے قوانین کہا جاتا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سے قوانین ہیں؟ یہ وہ امور ہیں جنہیں لازمی طور پر آپ کو درست انداز میں انجام دینے چاہئیں یا آپ کو سزا ملے گی۔ اس جنگل میں 2 قانون تھے۔ ایک قانون یہ تھا کہ جب بھی آپ درخت پر موجود ہوں، آپ کو چاہیے کہ درخت کو اپنے ہاتھ، پاؤں یا دم سے پکڑے رکھیں۔ آپ کے خیال میں اس قانون کی خلاف ورزی کی کیا سزا ہوتی؟ آپ گر جاتے۔ دایاں قوسین۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ اگر آپ شیر کو اپنی طرف آتا دیکھیں تو آپ فوراً درخت پر چڑھ جائیں۔ آپ کے خیال میں اس قانون کی خلاف ورزی کی کیا سزا ہوتی؟ آپ شیر کی خوراک بن جاتے، شیر آپ کو کھا جاتا۔ جس درخت پر پانیکی کا خاندان رہائش پذیر تھا، وہاں 2 خاندانی قوانین نافذ تھے۔ ایک قانون یہ تھا کہ آپ بغیر پوچھے اس درخت سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ آپ کے خیال میں انہوں نے یہ قانون کیوں بنایا تھا؟ تاکہ چینی کہیں کمرہ ہو جائے۔ دایاں قوسین۔ چیکی کے ماں اور باپ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ وہ گم ہو؟ کیونکہ انہیں جنکی سے محبت تھی۔ آپ کے خیال میں چیکن کو کیا سزا ملتی اگر وہ بغیر پوچھے اس درخت سے کہیں چلا جاتا؟ اس کی ماں اسے ایک تھپڑ رسید کرتی۔ اس کی ماں نے اسے تھپڑ کیوں مارا تاکہ 2 باروینی پوشال درخت سے کہیں اور نہ جائے؟ اس کی ماں کس لیے چاہتی تھی کہ وہ یہ کام دوبارہ نہ کرے؟ کیونکہ اسے چٹکی سے پیار تھا اور ود نہیں چاہتی تھی کہ مائیکی گھر ہو جائے۔ دایاں قوسین۔ اس بندر گھرانے کا دوسرا قانون یہ تھا کہ کیلے کے چھلکے خاندانی درخت کی شاخوں پر نہ گرائے جائیں۔ آپ کے خیال میں انہوں نے قانون کیوں بنایا تھا؟ تاکہ کوئی بھی بندر شاخوں سے پھسل کر نیچے نہ کر جائے۔ بندر گھرانے نے اس قسم کا قانون کیوں بنانے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ سب کو ایک دوسرے سے پیار تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی زخمی ہو جائے یا چوٹ لگ جائے۔ آپ کے خیال میں اس قانون کی خلاف ورزی کی سزا کیا تھی؟ ایک تھپڑ۔ ماں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ اسے ڈیل سے پیار تھا اور وہ اسے یاد دلانا چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پیلیٹی مارے۔ بعض اوقات بندر گھرانے میں ایسے قوانین موجود ہوتے تھے کہ اسے فلاں کام کی طرح انجام دینا چاہیے، اور بعض اوقات بعض معاملات کے بارے میں قوانین موجود نہیں تھے اور اسے خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا کہ فلاں کام کس طرح انجام دینا چاہیے۔ جب چیکی سب سے پہلے صبح کو بیدار ہوا تو اسے انگڑائیاں اور جمائیاں آ رہی تھی اور وہ تقریباً شاخ سے نیچے گرنے والا تھا۔ کیا کوئی ایسا قانون موجود تھا کہ اس موقع پر اس کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اسے چاہیے کہ شاخوں کو کپڑے کھے ورنہ وہ گر جاتا۔ پھر اس نے اپنی دونوں ٹوپیوں کی طرف دیکھا جن میں سے ایک کا رنگ سرخ اور دوسری کا رنگ سبز تھا۔ کوئی ایسا قانون موجود نہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق خود ہی فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس نے سرخ ٹوپی پہن لی۔ اب اس کی خواہش تھی کہ وہ درخت سے نیچے اتر کر اپنے ناشتے کے لیے قلعہ تلاش کرے۔ کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ایسا ایک قانون موجود تھا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس نے کہاں جاتا ہے تاکہ وہ گم نہ ہو جائے۔ اس نے ایک بڑا اور ایک چھوٹا قلعہ الف تلاش کر لیا۔ کیا کوئی ایسا قانون موجود تھا کہ وہ کون سا قلعہ کھائے؟ نہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق قلعہ کھا سکتا تھا۔ چیکی نے بڑے قلعے کا انتخاب کیا کیونکہ اسے زوروں کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ اپنے درخت کی طرف واپس آ رہا تھا تو اسے ایک شیر نظر آیا۔ کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے جو اسے یہ بتائے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ایسا قانون موجود ہے کہ فوراً درخت پر چڑھ جانا چاہیے ورنہ شیر اسے کھا جاتا۔ دایاں قوسین۔ چیکی ایک درخت پر چڑھ گیا۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو وہ واپس اپنے درخت پہنچا تو حیران ہونے لگا کہ کون سی شاخ پر بیٹھ کر قلعہ کھائے۔ کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ وہ کون سی شاخ پر بیٹھے؟ نہیں، ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی شاخ پر بیٹھ سکتا تھا۔ جب اس نے قلعے کا چھکا انتارا تو چھکا کہاں پھینکے؟ کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے؟ ہاں، اسے یہ چھال کا شاخ پر نہیں پھینکنا چاہیے۔ چیکی نے بہت ہی پر لطف اور پر تحفظ دن گزارا۔ آپ کو اس وقت بہت اچھا، مسرت انگیز اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے جب آپ کو تمام قوانین کا علم ہوتا ہے اور آپ ان قوانین کے مطابق اپنے معاملات انجام دیتے ہیں۔ نیز جب آپ قوانین کی عدم موجودگی میں بھی اپنے معاملات اپنی مرضی کے مطابق سر انجام دیتے ہیں تو پھر بھی آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور کسی خطرے کا احساس آپ کے قریب نہیں پھنکتا۔